बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असलबाद से मैं हूँ इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आइनी गोरख धंधे वाली तरमीम हुई थी, उस तरमीम के जो नताइज हैं, जो उसका मकसद था, वो आस्ता आस्ता सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस थे उनको रखा गया, और उसके अंदर भी हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से जो चीफ़ जस्टिस थे उनको मुकर्रर किया। उसके बाद जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ। इस इजलास के नतीजे में आइनी बेंच बन गया, और इस बेंच के जो सरबराह थे वो अमीनुद्दीन सरबराह मुकर्रर हुए, और यही आफरीदी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, जिनसे उम्मीदें थी, बहुत से विलागर, बहुत से तबसराकार ये कहते थे कि शायद ये दोनों तरफ खेलें या शायद हुकूमत के हाथ से ये निकल जाएं। लेकिन उन्होंने किस तरह से धोखा दिया, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आगे आपको दूंगा। लेकिन पहले जो आज आइनी बेंच बना, जो रात को चंद मिनटों में असम्बली से जो कानून पास किए गए, इसमें आप सब सुन चुके होंगे, तफसील आपको पता चल चुकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से उनकी तादाद 34 तक कर दी गई है। जो आर्मी चीफ़ हैं वो न सिर्फ लाइफ टाइम अपने इदारे के सरबराह होंगे, बल्कि सियासत सफ़ेद के मालिक भी इस मुल्क के अंदर होंगे। इसके अलावा जो उम्मीदों की वो रोशनी, वो किरणें थी, जो लगता था कि शायद बेहतरी आए, वो रोशनी की किरणें ना सिर्फ मध्यम, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर अंधेरा छा चुका है। बदकिस्मती देखें, इस मुल्क के जो मीर जाफ़र और मीर सादक हैं, वो मीर जाफ़र, मीर सादक मीडिया के अंदर भी हैं, जजेस के अंदर भी हैं, सियासतदानों के अंदर भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी हैं, हुकूमत के अंदर भी हैं। इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी कि इस मुल्क में जो आइन साजी, कानून साजी या जो बेहतरी होती है, वो उसकी बेरोज़गारी को ख़त्म करने पे नहीं है, वो सेहत पे नहीं है, वो तालीम पे नहीं है, वो रोज़गार के ज़राए मुहैया करने पे नहीं है, वो सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर लाने पे नहीं है, वो इंसानी हुकूक पे नहीं है, वो कानून की हुक्मरानी पे नहीं है, वो रोज़गार या फिर आम आदमी को इंसाफ दिलाने पे नहीं है, वो करप्शन की रोकथाम पे नहीं है। इस तरह की बेशुमार ऐसी इस मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक के हवाले से ज़रूरियात हैं। इस पे किसी किस्म की कोई तरमीम या कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मुल्क का जो निज़ाम है, जो इस मुल्क के मीर जाफ़र, मीर सादिक हैं, जो मुफाद परस्त टोला है, ये सारी की सारी जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ 26वीं तरमीम हो, ये जुडिशल कमीशन हो, इस जुडिशल कमीशन के अंदर जो आइनी बेंच बना, उस आइनी बेंच के अंदर वो जजेस अक्सरियती अपनी जो इस वक्त काजी की हम ख्याल जो जजेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, हुकूमत के मानने वाले जज ज़्यादा हों, इस्टेब्लिशमेंट की फेवर करने वाले जज ज़्यादा हों, वो उस आइनी बेंच के अंदर रखे गए, और जो कमेटी बनाई गई उसका भी सारा का सारा जो अक्सरियत है वो हुकूमत की तरफ है। ये सब जंग किस लिए है? सिर्फ इमरान खान को सज़ा दिलाने के लिए, इमरान खान को जेल में बंद रखने के लिए, इमरान खान को ज़िंदगी उसकी ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान के लिए फ़ौजी ट्रायल का रास्ता हमवार करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें सच बोलने वालों को सज़ा होगी, करप्शन और फार्म 47 को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें फस्ताया, जुल्म, नाइंसाफ़ी का जो इन्होंने बाज़ार गर्म कर रखा है, उसके सामने ढाल या बंद बांधने के लिए किया जा रहा है। आप जितने मर्ज़ी तबसरे तजिए सुन लें, चाहे उसके अंदर हुकूमत के बंदे हों, चाहे उसके अंदर पीटीआई के ख़ुद वकला हों या पीटीआई के सियासी रहनुमा हों, ये सारी की सारी बातें हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे। ये सबको पता है कि हो जाएगा, लेकिन इनका रास्ता किसने रोकना था? यही आफरीदी ने। लेकिन यही आफरीदी ने जो 3 रुकनी जो बेंच था, जिसमें
منیب اختر اور جسٹس منصور تھے، انہوں نے جو 31 تاریخ کو فل کورٹ بینچ جو بلوانا تھا اس سے انہوں نے اگنور کیا۔ پھر 4 تاریخ کو بھی انہوں نے خط لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ فل کورٹ بینچ بلوا لیں تاکہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں جو فیصلہ آنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس پہ فیصلہ دے دے، اس کو بھی انہوں نے اگنور کیا۔ یحییٰ افریدی کی اگزامپل بالکل یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایسا دشمن کا شخص کسی بڑی دیگ کا سربراہ بنا دیا جائے۔ یہ لائٹ گئی جس کی وجہ سے آپ کو یہ ایک لمحے کے لیے اندھیرا نظر آیا اور دوبارہ سے ویٹ کیا اور لائٹ واپس آئی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یحییٰ افریدی کو بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو اس دیگ پہ بٹھایا جائے جس دیگ کے اندر بہت کچھ پکا ہوا ہے اور بہت چھپا ہوا ہے، اور باہر یہ باتیں چل رہی ہوں کہ اس دیگ سے اب کسی غریب کو کیا ملے گا، یہ تو سارے کے سارا اپنے رشتہ داروں، دوستوں، یاروں، جاننے والوں کو بانٹ دے گا، لیکن وہ دیگ کا جو چمچہ ہوگا، جو مالک ہوگا، جو اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ یہ کرے گا کہ شروع میں اوپر کی چند بوٹیاں، چند جو اچھے چیزیں ہیں وہ عام آدمی کو، غریبوں کو بلا کر دے دے گا، اور ایک دم سے تاثر قائم ہوگا کہ یار یہ تو بڑا اچھا ہے، ہم تو یہ سوچتے تھے کہ یہ جو دیگ جس کے حوالے کر دی گئی ہے یہ ساری کی ساری دیگ خود ہڑپ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تو دیکھیں اس نے فلاں کو بھی اچھا کھانا دیا، فلاں کو بھی اچھا دیا، لیکن جیسے ہی دیگ کا جو نچلا حصہ ہے جس کے اندر اصل مال چھپا ہوا ہے، جب اس کا وقت آیا بانٹنے کا، تو وہ جو دیگ کے اوپر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ کیا کہ اب جا کر اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو اشارے کیے، بلایا اور خاموشی سے تھال بھر کر ان کو جو اس کے اندر گوشت ہے، جو اس کے اندر چوڑے ہیں، جو پائے ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ان کو دے رہا ہے۔ یحییٰ افریدی آئے، انہوں نے چھوٹے 2-4 اس طرح سے فیصلے کیے، ایکشن لیے، اور عام آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ دیکھیں اب کیسی اللہ کی شان ہے کہ یحییٰ افریدی حکومت کا منظور شدہ چیف جسٹس ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ خود حکومت کے خلاف آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اصل فیصلے کی بات آئی، جیسے واقعی جس نے تبدیلی لانی تھی اس ملک کے اندر، اس قانون کے اندر، اس آئین کے اندر، انصاف کا بول بالا کرنا تھا، جب وہ وقت آیا تو یحییٰ افریدی نے آنکھیں بند کر دیں یا آنکھیں منہ اس طرف کر دیا جس طرح سے کوئی ٹریفک والا اپنے جاننے والے کو دیکھ کر منہ ادھر کر دیتا ہے تاکہ اس کا چلان نہ کرنا پڑے اور یہ یہاں سے گزر جائے۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ رات کو ہوا وہ سب آپ کے سامنے، اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے۔ اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امید رکھنا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دے، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہے ہے، مر جائے، زندہ ہے، ختم ہو جائے، 1 سیٹ پہ آ جائے، 10 سیٹوں پہ آ جائے، سارے کمپرومائز ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر بڑے وکلا شکلا جتنے بھی نام لے رہے ہیں یہ سب ایک نورا کشتی ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک سکرپٹ ہے جس کو سارے پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس سب کا نتیجہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ ٹارچر کرنا ہے، عمران خان کا راستہ روکنا ہے، عمران خان کے آگے ایسی ڈھال باندھنی ہے، کیونکہ امریکہ کا جو الیکشن آج 5 ہے، کل تک یا پرسوں تک ان کا فائنل رزلٹ آ جائے گا، لیکن اس وقت تک جتنے تبصرے اور تجزیے ہیں وہ سارے کے سارے یہ ہیں کہ ریپبلکن جو ان کا سربراہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن مضبوط ہے، نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چند پوائنٹ یا چند قدموں کا فاصلہ ہے اس ریس کے اندر، کملا ہارس کچھ قدم پیچھے ہے اور ٹرمپ آگے ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی اس طرح سے ٹیکنیکل کوئی دھاندلی نہ کی گئی تو ٹرمپ جیت جائے گا۔ تو یہ سب کچھ جو اس وقت پاکستان کے اندر گورکھ دھندے کے ساتھ ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ٹرمپ کے لیے اس سے آنے سے پہلے عمران خان کے وہ تمام دروازے، راستے، کھڑکیاں، روشن دان بند کر دیں، جہاں سے یہ آواز اٹھے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم کہیں یہ دیکھیں یہ قانونی ہے، پھر آواز آئے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کہیں یہ دیکھیں یہ قانونی ہے، اور اس قانونی، آئینی اور
وصولی طریقہ کار کو سامنے کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن میں ابھی بھی بار بار مجھے ایک شک لگتا ہے کہ آخر وہ خدا، وہ قدرت، وہ اللہ وہ موجود ہے جس نے اس کائنات کو سنبھالے رکھا ہے، اور جو اس کائنات کے ذرے ذرے پہ قابض ہے، اور جو ہوا کو بھی حکم دیتا ہے، اور ہوا کسی پتے کو چاہے تو ہلائے اور چاہے تو نہ ہلا سکے، جو بارش کے ایک ایک قطرے کو حکم دیتا ہے اور وہ زمین پہ برستا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان ظالم فسطائیت کرنے والوں کے بھی کچھ نہ کچھ انجام ہوگا، اور کہیں نہ کہیں شاید کہ سب کچھ جو ریا سہا ہے، جو ہم نہیں جانتے، وہ اوپر والا بہتر جانتا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے، اس کے بعد پھر دھماکہ ہو اور پتہ چلے کہ یہ اصل کہانی تھی، اور یہ جو 10 سال 20 سال 15 سال 6 سال اپنی کرسیوں کی مضبوطی چاہتے ہیں، ان کے لیے تو اب سانس لینا بھی مشکل ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، کل تک پرسوں تک کیا اپڈیٹ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔